السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اللہ تعالیٰ سے دوستی مگر کیسے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عزت اور کرم والا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مخلوق پر نعمتوں کو نچھاور کیا اور جسے چاہا اسے برائی سے بچا لیا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے دنیا و آخرت میں ساری حمد صرف اسی کے لیے ہے، کیونکہ اس نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا اور اپنے عظیم فضل سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اقوام کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے پر درود و سلامتی نازل فرما اور اس کی آل اولاد اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خود کو اللہ کے حکم کا پابند بناؤ اور ان کاموں سے دوری اختیار کرو جس سے منع کیا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے، کیونکہ تقوی ہی اعمالوں کو سدھار سکتا ہے اور اچھے انجام کے ساتھ لوٹ سکتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ اور بندے کے درمیان درستگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ بندے اور لوگوں کے درمیان بھی محبت ڈال دے۔ جو چیز بندے اور اللہ کے درمیان درستگی کو قائم رکھ سکتی ہے وہ توحید باللہ ہے، اور توحید یہ ہے کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ عبادت سے مراد دعا، امید، توکل، خوف، محبت، تعظیم، مدد طلب کرنا، اطاعت، اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل اور کامل یقین، حمد و ثنا بیان کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، والدین کے ساتھ احسان، رشتوں کو جوڑنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا جو حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اسی طرح ہر کام میں سنت پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرنا، یہی وہ وصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال سدھار دے گا اور عاقبت اچھی کر دے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لاؤ کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھوناک ہوں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت کو سنوار دیا۔ لوگوں اور ان کے رب کے درمیان اگر درستگی قائم رہ سکتی ہے تو وہ عمل صالح کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اسی نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے کام سدھار دیتا ہے اور مکروہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے،
اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اور ان کے رب کے درمیان اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم انہیں تباہ کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید ایک اور مقام پر فرمایا اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے جو اپنے عمل میں سچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے میں ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور محرمات سے بچتے رہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے سچے بندے اس کے وعدے کو صحیح انداز سے نبھاتے ہیں تو وہ ان سے محبت والا معاملہ فرماتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ مزید ارشاد فرمایا اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بندہ وہی کامیاب اور سعادت مند ہے جس کے اعمال اچھے ہوں اور وہ اپنے تمام کام اللہ کی طرف لوٹا دے، اپنے دین اور دنیا کی حفاظت کرے اور اپنے اقوال و افعال آخرت کے لیے باعث اجر جمع کر لے، اور وہ اپنے رب سے ملاقات اس حالت میں کرے کہ وہ اسی کی اطاعت کرتا ہو۔ بھلا اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی کبھی بدبخت ہو سکتا ہے؟ بھلا اللہ کی معصیت کر کے بھی کوئی سعادت مند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے رب سے یہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی بے شک اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اس حدیث کی شاہد حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ مروی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ جو شخص لوگوں کی خفگی و ناراضگی سے بے پرواہ ہو اور لوگوں کی ناراضگی و ناخوشی کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث ہو اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے اس سے خوش ہوتا ہے اور آخر الامر مخلوق کو بھی اس سے راضی و خوش کر دیتا ہے اور لوگوں کے شر و فساد سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو مد نظر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے پرواہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ بڑی بڑی عبادات جن میں بہت ساری خیر و بھلائی چھپی ہوئی ہے ان میں سے ایک دعا کرنا ہے۔ دعا سے اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی نازل ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے خیر و بھلائی نازل ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، شر اور مکروہات ختم ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر منہ پھیرتے ہیں عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع تعلقی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ ہر چیز اسی سے دعا مانگتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے قبولیت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ مجھے دعا کرنے کی توفیق ملنے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اگر مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا ہوئی تو یقیناً قبولیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ معاملات سدھار دیتے ہیں اور شر کو دور کر دیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مومنو اللہ سے ڈرو، مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کیا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ اے اللہ کے بندو، قرآن سے اپنے دلوں کو جگاؤ، ایمان کے ساتھ اپنے نفسوں کو زندہ کرو، بھلائی کی طرف لپکو، خود کو عذاب الہی سے بچا لو، دنوں رات میں غور و فکر کرو۔ اے ابن آدم، ہر دن تم پر طلوع ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اور وہی دن تمہارے اعمال کا گواہ ہے، جو وعدے والے دن تمہارے سامنے آئے گا۔ اگر آج غور نہ کیا تو یاد رکھنا کہ غافل ہی ہلاک ہوتے ہیں، بے پرواہی خسارے میں ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصیرت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں، خدا کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کا لوگوں کو ختم ہو جانے کے بعد اہمیت کا علم ہوتا ہے، صحت اور فراغت، رواہ البخاری۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، اپنی صحت کو مرض سے پہلے، شباب کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔
اے مسلمانوں، نیک اعمال میں سے کسی چھوٹے عمل کو حقیر نہ جانو اور نہ ہی چھوٹی برائی کو چھوٹا جانو، کیونکہ تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی عمل پیرا ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔